الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سهت النار أولى به رواه احمد فی مسندہ. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 100 کی تلاوت کی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ خبیث کی بہتات ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو. اے عقل مندو، امید ہے کہ آپ فلاح پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتا رہا ہے کہ گندی چیز اور پاک چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے لے کر سارے انسانوں سے لے کر سارے مومنین کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ میں یہ حکم فرمایا. سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء علیہم السلام، اے رسول، پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے بھی یہی مطالبہ فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 167 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، جو کچھ بھی زمین میں ہم نے پاک چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مومنین سے سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے رزق کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس طریقے سے ہمیں یہ بتایا کہ پاک چیزیں ہمیں کھانی ہیں. پاک چیزوں سے مطلب جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی چیزیں اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کے نشو و نما کے اعتبار سے اس کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، انہیں حلال فرمایا. اور کون سی چیزیں اس کی صحت کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں، اس کے عادات و اطوار میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں، اس کی نشو و نما میں فساد پیدا کر سکتی ہیں،
ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی وجہ سے کہا گیا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے کر دیا گیا اور حرام بھی واضح کر دیا گیا۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ شرط لگا دی کہ حلال کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں پاک چیزوں کے مقابل کو گندی چیز کہا ہے۔ سب سے گندی چیز کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، خباثت، نجاست، نجس چیزیں، گندی چیزیں اور پاک چیزیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ لوگ عام طور پر مالدار بننے کے چکر میں، مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کی وجہ سے ناپ تول میں کمی، عیبدار چیزیں بیچنا، ناپ تول میں کمی کر کے کمانا، ناجائز طریقے سے رشوت خوری کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، ناانصافی کے ذریعے سے، زور زبردستی کے ذریعے سے لوگ کماتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو خود کھاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، اور ایک مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، گھر میں نحوست نے گھیر لیا ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، بیوی بچے نافرمان ہو چکے ہیں، حکومتیں ہماری مخالف بن چکی ہیں، مسلمانوں کو آئے دن ہر جگہ مصیبت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری بیویاں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آپ نے سنی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اولی بہ، وہ گوشت کا ٹکڑا جو حرام سے پلا بڑا ہو اس پر جنت حرام ہے، وہ جہنم کی زیادہ مستحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک شخص بڑے دور دراز سے، بڑے لمبے سفر سے واپس آتا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، ہرا ہوا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے پریشانی کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے التجا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، یعنی اس نے
حرام حلال میں تمیز نہیں کی، چنانچہ اس کا کھانا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اور اس کا جسم جو ہے وہ حرام سے، حرام کمائی سے کھایا ہوا جسم اس نے بنایا ہے، اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اس کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آدمی حلال کمائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خباثت کر کے ہمیں اشارہ فرمایا ہے کہ خباثت اور پاکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پاک چیزیں یعنی حلال چیزیں، پاک چیزیں یعنی حلال کمائی۔ خباثت اگرچہ کہ اس کی بہتات ہو، گندگی، پائے خانہ، اللہ تعالیٰ نے اسے پائے خانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں حرام طریقے سے کماتا ہو، ظلم و زیادتی کے ذریعے سے کماتا ہو، رشوت خوری کے ذریعے سے اپنے پیسے بناتا ہو، تو وہ قیامت کے دن وہ اس کے لیے وبال جان بنیں گے، اس کے لیے بہت بڑی وہ مصیبت بنے گی، اس کی دولت اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بنے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نبت جسمہ من حرام ثم تاب اللہ علیہ، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے حرام کام کر لیے، حرام کمائی کے ذریعے سے ہم نے خود کھایا، اپنے بھی بچوں کو کھلایا، احساس نہیں تھا، احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کیا، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، بیوی نافرمان ہو چکی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے موقع ہے، اگر اس نے توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کیا، اگر توبہ کرنے کے بعد حقداروں کا حق اگر غلط طریقے سے اس نے پیسے مارا ہو تو اسے واپس کیا، یا نہیں ہے اس کے پاس پیسے اب اس وقت، تو جا کر اس نے اس سے معافی مانگ لی اور اللہ کے ہاں گڑ گڑایا، تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ قبول فرمائے گا۔ توبہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ پیدا ہوا ہے، جیسا بچہ بغیر گناہ کے پیدا ہو کر آتا ہے، اس طریقے سے وہ ہو جاتا ہے۔ توبہ کریں۔ حرام کھا کر کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بڑے پارسا بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، تو لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھا رہے، حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں، لیکن اس کا دل اسے گواہی دیتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، لعنت بھیجتا ہے اسے، یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا ہے، ٹھیک نہیں کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر اس خود گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہی ہماری جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے خلاف میں گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں حرام کاموں کے علاوہ حرام خوری سے بھی ہمیں بچنی ہے، حرام کمائی سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم حلال کماتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر ہم قناعت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں اسی کے اندر پوری فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، ہمارے بچے اچھے ہوں گے، ہماری بیویاں اچھی ہوں گی، اور قیامت کے دن بھی ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے، اور جنت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کمائی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہم پیسہ کما رہے ہوں، حرام کی آمیزش کہیں نہ ہو رہی ہو، اس کا ہمیں جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے۔
اگر ہے تو فوراً اسی وقت ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ورنہ موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے. اس سے پہلے ہمیں فوری طور پر توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حرام خوری سے بچائے، حرام کمائی سے بچائے، غلط طریقے سے کمانا بچائے، ظلم و ناانصافی سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.